Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel and I hope you will be fine today. Before starting a video, please subscribe my channel. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گائز، بیڈ روم کی سجاوٹ کی بہترین حکمت عملی سفید آسمانی اور ہلکا ہرا بیبی پنک رنگ کے وال کلر بیڈ روم کے لیے آئیڈیل انتخاب ہیں۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور مصروفیات کے اختتام پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رات کے لمحات پرسکون و آسودہ حالی کے ساتھ آرام دہ بستر پہ سو کر گزارے تاکہ دوسرے دن وہ چاق و چوبند حالت میں کار حیات انجام دے سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے گھر کے ایک گوشے کو کمرہ استراحت یعنی بیڈ روم کے طور پر مختص کیا جاتا ہے۔ اس کمرے کو آرام دہ و پرسکون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آرائش و زیبائش کے لیے ایسی بہترین حکمت عملی اپنائی جائے کہ یہ کمرہ گوشہ عافیت و سکون ثابت ہو سکے۔ گائز، سب سے پہلے بیڈ روم میں ایسے رنگوں کا انتخاب کرنے کی کوشش نہ کریں جو گھر کے دوسرے حصوں میں آپ نے کیے ہیں۔ سفید آسمانی اور ہلکا ہرا بیبی پنک رنگ کے وال کلر بیڈ روم کے لیے آئیڈیل انتخاب ہیں۔ زیادہ اور آرائشی اشیاء کا انبار یقیناً بیڈ روم کے لیے ایک انتہائی برا خیال ہے۔ کم سے کم ساز و سامان ماں سوائے ایک آرام دہ بیڈ، سنگل بیڈ، نفیس پلو، ٹرنک، بستر وغیرہ رکھنے کا بکسا، 2 عدد آرام دہ چیئر، چھوٹا سا بک ریک، الماری اور قد آدم آئینے کے ساتھ ایک نفیس ڈریسنگ ٹیبل وہ لوازم ہیں جن کی موجودگی بیڈ روم کی سادگی و سکون کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، جبکہ بڑوں کی نسبت بچوں کے بیڈ رومز میں رنگوں اور آرٹ ورک کی شوق نمایاں کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ گائز، مزید یہ کہ اپنے بیڈ کو متاثر کن انداز میں سجائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ماہرین نے آرائش و سجاوٹ کے لیے لکڑی کی اشیاء استعمال کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیڈ روم کے فرنیچر کے لیے دوسرے میٹیریل کے بجائے لکڑی کو ہی بطور مواد منتخب کیا جائے۔ دوسری جانب بیڈ کے عقب والی دیوار پر بھی لکڑی کا بیک ڈراپ بنوانا خاصاً مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی چھت، سیلنگ اور فرش کے لیے بھی لکڑی کا استعمال خوابگاہ میں تازگی اور شگفتگی کا احساس دوبالا کر سکتا ہے۔ ایک آئیڈیل بیڈ روم وسیع اور کشادہ ہوتا ہے، تاہم جائیداد کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے چھوٹے مکانات یا فلیٹس میں رہائش اختیار کرنے سے اکثر افراد کے بیڈ روم زیادہ کشادہ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر گھروں میں بڑے بیڈ رومز کے بجائے عام سائز کے بیڈ روم زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے سے بیڈ روم ڈیزائن متعارف کروایا گیا ہے، یعنی ایک ایسی خوابگاہ جو چھوٹی ہونے کے باوجود سجاوٹی ٹرینڈز کے مطابق کھلی اور کشادہ محسوس ہو۔ بیڈ روم میں صرف ان چیزوں کا اضافہ کریں جو بے حد ضروری اور ٹرینڈ کے مطابق ہوں۔ مثلاً فرنیچر میں صرف بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور الماری۔ اس طرح بیڈ روم کی سجاوٹ کے لیے سادہ اور ہلکے کپڑے کے پردے، جبکہ بڑے فریم کے بجائے سادہ یا بغیر فریمنگ والی تصویریں لگائیں۔ اگر آپ کے بیڈ روم میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے تو ٹرینڈ پر عمل کرنے کے لیے آپ کو بیڈ روم سے کارپیٹ ختم کرنا ہوگی۔ معروف انٹرنیشنل انٹیریئر ڈیکوریشن ویب سائٹ کے CEO لیسا ریکارڈ کے مطابق بیڈ روم میں کی گئی مکمل کارپیٹنگ نہ صرف مٹی اور دھول کا باعث بنتی ہے جبکہ اس سے بہت سی الرجیز بھی مکینوں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ کمرے میں مکمل کارپیٹنگ کی بجائے صرف درمیان میں رگز بچھانے پر غور کریں۔ اس ایریا میں آپ کافی ٹیبل کا اضافہ کر کے
بیڈ روم کی سجاوٹ کو ایک نیا انداز دے سکتے ہیں۔ جب کمرہ چھوٹا ہو تو اس کا پورا ماحول ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے سفید رنگ مددگار ثابت ہوگا جو کمرے کو کشادہ دکھاتا ہے۔ لیسا ریگریڈ بیڈ روم کی آرائش کے طور پر پنکھا نہ لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمرے کے مرکز میں چھت پر نصب پنکھوں کی روایتی انداز کو ہینگنگ لائٹس میں تبدیل کر دیا جائے۔ لیسا ریگریڈ کا کہنا ہے کہ کمرے کے مرکز میں لگے سیلنگ فین کی جگہ خوبصورت اور مہنگا فانوس یا پھر ہینگنگ لائٹ سجاوٹ کے ایک عام انداز کو بدل دے گا۔ ایسے افراد جو پنکھے کے بغیر اپنا گزارا مشکل سمجھتے ہیں انہیں اس کا متبادل تلاش کرنا ہوگا، مثلاً کارنر فین یا پھر انورٹر اے سی کی صورت میں۔ دوسری جانب لیسا کا کہنا ہے کہ نئے ٹرینڈ میں ایک کے بجائے 2 پنکھے بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ صرف ان بیڈ روم کے لیے مناسب رہے گا جو خاصے کشادہ ہوں، اور ان کی چھت پر کارنر سائڈ 2 پنکھے اور مرکز میں خوبصورت فانوس بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اپنی خوابگاہ میں خوبصورت ماحول پیدا کرنے کے لیے روشنیوں کی تعداد کو بڑھائیں۔ دیدہ زیب لیمپ لگانے کے لیے ہلکی روشنیاں خرید کر لائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو سونے کی جگہ، گرمائش اور آرام کا ایک چھوٹا سا خالصتان محسوس ہوگی۔ بہتر تو یہ ہے کہ LED لائٹس لگائیں کیونکہ یہ ماحول دوست ہونے کے ساتھ خوابگاہ میں نرم اور ہلکی روشنی پیدا کرتی ہیں۔ گائز، مزید یہ کہ روزمرہ کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کی سجاوٹ مخصوص بجٹ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی خریداری کے لیے بچت بازاروں کا رخ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں کچن، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈائننگ ایریا یا پھر گھر کے کسی بھی حصے کی سجاوٹ کے لیے کم پیسوں میں ہر طرح کی چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں۔ کچن گھر کا وہ حصہ ہے جہاں خواتین کا آدھا سے زیادہ دن گزرتا ہے۔ میں اکثر گھروں میں کچن چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی سجاوٹ تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کچن بھی چھوٹا ہے تو کوشش کریں کہ کچن کاؤنٹر پر چیزوں کا ڈھیر نہ لگائیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر اشیاء کیبنٹ یا کسی باکس میں رکھیں تاکہ چیزیں سمٹی رہیں اور کچن خالی لگے۔ کوشش کریں کہ کچن میں ایک جیسے اور خوبصورت جار کا استعمال کیا جائے۔ کچن میں اگر کوئی کھڑکی ہے تو اسے گلدان سے سجا دیں۔ مزید سجاوٹ کے لیے جگہ جگہ رنگ برنگے نقلی پھل اور سبزیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ چھوٹے گھروں کی تعداد زیادہ ہے، جس کے باعث بیڈ روم بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ کمرے میں رکھے جانے والے فرنیچر زیادہ بڑا اور پھیلا ہوا نہ ہو۔ جتنا ممکن ہو سمٹے ہوئے مگر خوبصورت فرنیچر کا انتخاب کریں۔ کمرے میں کم سے کم اور صرف ضروری سامان رکھیں تاکہ کمرہ صاف لگے۔ بیڈ کی عقبی دیوار یا کسی بھی ایک دیوار پر خوبصورت فریم لگائیں، اس سے کمرہ اچھا لگے گا۔ خوشگوار رنگوں کے پردوں کا انتخاب کمرے کو مزید خوشگوار انداز دے سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ فرنیچر کی پالش ہمیشہ درست حالت میں رہے، اس سے مجموعی تاثر میں مثبت انداز مرتب ہوتے ہیں۔ ڈرائنگ روم گھر کا وہ حصہ ہے جس سے لوگ اہل خانہ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ گھر کے اس حصے کو نہ صرف صاف بلکہ نسبتاً زیادہ سجا کر رکھیں۔ ڈرائنگ روم کی دیواروں کے رنگ کا چناؤ ایسا کریں کہ وہ ماحول کو خوبصورت بنائیں۔ صوفوں، پردوں اور قالین کے خوبصورت ڈیزائن کا انتخاب کر کے بھی ڈرائنگ روم کو دلکش بنایا جا سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف کچھ رنگین پھولوں سے آراستہ گلدان کو بھی سجایا جا سکتا ہے۔ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے چھوٹے موٹے ڈسپلے دیٹ کیپس یور روزمیری اینڈ بیسل ایٹ دا ریڈی۔
Space out the pots so your plants have room to grow. Next is fill a pergola with greens. Grow your garden vertically by trailing plants up the sides of a pergola fence or outdoor wall. English white potatoes and Russian vines are a few great choices. Next, crop colorful plants markers. Keep your garden organized so harvesting remains quick and easy. Craft your own plants makers using wooden paint sticks and some acrylic paint. Added bonus, this is the perfect craft for kids. Next is turn a barrel into a pond. Make use of an old whiskey barrel and create your own backyard pond. A great alternative if you don't have space for a real one. Add your water plants, lily pads, of course, and even a few small fish. Next is mix is vibrant chairs. Outfitting a small space does not mean you have to settle for drab furniture. The bigger the better is the way to go to bring your outdoor area to life. Turn calendars into planters. Hang spring flowers in brightly colored calendars for an unexpected porch updated. Create a living wall. If you don't have floor space to display your plants, mount pots onto the exterior of your house. Here, interior designer Troy Robinson sticks with terracotta pots, but you can also go for bold patterns and colors. Embrace container gardening. Green up your patio or deck with oversized terracotta or plastic planters overflowing with anything from tomatoes to window wildflowers. The lush lineup here creates a pretty privacy wall. Optional for a vertical herb garden. Whether you have a small yard or lack outdoor space, altogether a vertical garden can be a charming addition. You can create one on your own with landscape fabric and copper pipe. Try square foot gardening. This highly efficient method divides raised beds into a grid. Vegetables then get planted in one or more squares at a density based on plant size. You had planted about 6 radish seeds per square, but only one tomato plant. DIY a double function with just a few supplies, including a submersible pump, a waterproof pot, and decorative river rocks. You can make your garden more zen with an eye-catching DIY bubble function. Put up a vertical planter. Note 1, only does this DIY take up less surface area than multiple pots on the ground wall, but it can also serve as a privacy fence for nosy neighbors. Assemble an herb garden.
There's something special about an orderly display of potted plants, especially when they are in vibrant colors that showcase the beauty of the season. Upcycle an old ladder. Turn a wooden ladder into a space-saving stand for flowers, veggies, and herbs with just a few boards and a coat of paint. Let climbing vines take over. Covered with ivy, a frail-free fence acts as a natural privacy barrier to shield a patio or garden from view. Make a fiery